السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہنا اسد کے قلم سے تحریر کردہ ناول پرنس چارمنگ کے ایپیسوڈ نمبر 5 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے جلدی سے کیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر کیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں قسط کی جانب۔ گلفام، تم واپس جا رہے ہو؟ وہ جو نقصک تیار ہو کر اپنے روم سے نکل کر سیڑھیاں نیچے اتر رہا تھا، ڈائننگ ہال میں موجود اس کے والد رئیس صاحب نے پوچھا۔ تو یہاں رہ کر کیا کروں گا؟ وہ تیکھے لہجے میں تندہی سے بولا۔ میں نے آپ کا کیا گیا وعدہ پورا کیا، اب آپ بھی اپنے وعدے پہ قائم رہیے گا، وہ اسپاٹ انداز میں کہتے ہوئے ان کے سامنے والی کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گیا۔ اسے آج بھی وہ دن اچھے سے یاد تھا جب اس کی ماں ڈیزی شراب کے نشے میں چور اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ گھر آئی۔ اتفاقاً اس دن ہی رئیس صاحب بھی پاکستان سے استنبول آئے، اور پرنس بھی خلاف معمول اپنی شوٹنگ ختم کیے وہیں لاؤنج میں موجود تھا۔ رئیس صاحب نے جب اپنی بیوی کو کسی اور غیر محرم کی باہوں کا ہار بنے دیکھا تو ان کی آنکھوں سے شرارے پھوٹنے لگے۔ پرنس تو شرم کے باعث نظریں پھیر گیا اور پھر اس آدمی کو ایک گھونسا رسید کرتے ہوئے وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ رئیس شاہ تو ڈیزی پر برس پڑے، اس کا سارا نشہ پل بھر میں ہرن ہو گیا۔ ان دونوں کی آپس میں خوب بحث ہوئی اس بات کو لے کر۔ آج سے 23 سال پہلے جب رئیس صاحب استنبول میں اپنی ایک بزنس ڈیل کے لیے آئے تھے، وہیں وہ دونوں آپس میں ملے اور انہوں نے شادی کر لی۔ ڈیزی ایک بار پاکستان آئی تھی رئیس شاہ کے ساتھ، اس کے بعد یہاں کا ماحول اسے ایک آنکھ نہ بھایا اور وہ دوبارہ یہاں کبھی نہیں آئی۔ شہزادہ گلفام پرنس چھٹیوں میں اکثر یہاں اپنی دادی سعدیہ بیگم سے ملنے کے لیے آتا رہتا تھا، مگر جب سے اس نے شوبز جوائن کیا تھا اس نے پاکستان آنا چھوڑ دیا تھا۔ اس دن کے واقعے کے بعد رئیس شاہ ڈیزی کو طلاق دینی چاہی۔ پرنس نے درمیان میں آ کر رئیس شاہ کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ ٹھیک ہے، میں ایک شرط پہ اس عورت سے اپنا یہ بچہ کچھ رشتہ ختم نہیں کروں گا۔ رئیس شاہ نے ایک نظر ڈیزی پر ڈالتے ہوئے پھر پرنس کو دیکھا، جو تیکھے چتونوں سے انہیں ہی گھور رہا تھا۔ تم پاکستان میں اپنی دادی کی پسند کی گئی لڑکی سے شادی کرو گے؟ میں نہیں چاہتا کہ تم باقی کی زندگی اپنی ماں کے نقش قدم پر چل کر خراب کر دو۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، مگر آپ میری ماں کو طلاق نہیں دیں گے، وہ اسپاٹ آواز میں فیصلہ کن انداز میں بولا، مگر اس کے دماغ میں تو کچھ اور ہی کھچڑی پک رہی تھی۔ اس وقت میں اس لڑکی سے شادی کر کے اس گھر کے کسی کونے میں پھینک دوں گا، اس نے من میں تنفس سے سوچا۔ وہ پاکستان اپنے والد سے کیا گیا وعدہ نبھانے آیا تھا، وعدے کے مطابق اس نے نکاح بھی کیا تھا۔ یہ تو اس کی قسمت اچھی تھی جب اسے اپنی دادی اماں سے پتہ چلا کہ اس کی بیوی ٹرین کے نیچے آ کر مر گئی۔ خس کم جہاں پاک، وہ دل ہی دل میں مسکرایا۔ رات وہ نشے میں تھا، اسے کچھ بھی یاد نہ تھا۔ وہ سب ذمہ داریوں سے آزاد ہو کر آج واپس استنبول جا رہا تھا۔ اب رئیس شاہ کے پاس اسے یہاں روکنے کی کوئی وجہ نہیں بچی تھی۔ وہ تل ملاتے ہوئے دانت پیسنے لگے۔ دروازہ کھولتے ہی دیا نے حیرت بھری نظروں سے دیکھا۔ سامنے ہی وہاب خان زادہ اور صفیہ خان زادہ کھڑے تھے۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ آنے والے ملازموں کے ہاتھوں میں پھلوں اور مٹھائیوں کے ٹوکرے تھے۔ وہ ایسے ہی ہکا بکا کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی جب وہاب خان زادہ نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ ایک دم سے چونکی اور ان کو سلام کر کے سائڈ پر ہو گئی اور ان کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ ہاجرہ بھی حیران سے کچن سے باہر نکل آئی اور انہوں نے دیا کے بابا کو بھی کال کر کے جلدی گھر آنے کو کہا، جو کچھ دیر پہلے ہی بازار سے سبزی لینے گئے تھے۔ دیا تو ان کی نظروں کا سامنا نہ کرتے ہوئے کمرے میں چلی گئی تھی۔ دیا کے والد کے آنے کے بعد وہاب خان زادہ نے گلا کھنکھا کر بغیر تمہید باندھے اپنے آنے کی اصل وجہ بتانے کا آغاز کیا۔ آباد، میں یہاں تمہارے پاس آج سوالی بن کر آیا ہوں۔ مجھے اپنے بیٹے امن خان زادہ کے لیے تمہاری بیٹی دیا کا رشتہ چاہیے۔ میں دیا کو اپنی بیٹی بنا کر لے جاؤں گا۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کر کے آباد کی طرف دیکھا، جو کہ حیران و پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ تذبذب کا بھی شکار ہو چکا تھا، اور ہاجرہ کی طرف پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ ہمت مجتمع کر کے بولا، خان زادہ صاحب، آپ تو ہمارے مالک ہیں، بھلا ہمارا اور آپ کا کیا جوڑ؟ وہ عاجزانہ انداز میں بولا۔ آباد، مالک صرف وہ خدا کی پاک ذات ہے، ہم انسان بھلا کیسے کسی کے مالک بن سکتے ہیں؟ خدا نے سب انسانوں کو ایک جیسا بنایا ہے، تو پھر روپیہ پیسہ کیسے انسانوں میں فرق پیدا کر سکتا ہے؟ بس اپنا دل بڑا کرو اور اپنی بیٹی ہمیں سونپ دو، ہم اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے۔ اس بات کی بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ ہمارے گھر آئے اور آپ نے ہماری بیٹی کو اس قابل سمجھا، مجھ جیسے چھوٹے انسان کو عزت دی، اس گھر میں آ کر ہمارا مان بڑھایا۔ لیکن میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، ہم یہ رشتہ دیا سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنی بیٹی کو ہر بات کی اجازت دی ہے، اس کی ہر خواہش پوری کی ہے، تو اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میں اس سے پوچھے بغیر یا اس کی رضامندی لیے بغیر نہیں کر سکتا۔ مجھے امید ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے، آباد نے بالآخر ہمت جتا کر کہہ ہی دیا۔
عباد تمہاری سوچ جان کر مجھے بھی بہت اچھا لگا، میں تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا۔ مجھے امید ہے دیا کو بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ لوگ بھی مجھے مثبت جواب دیں گے۔ انہوں نے بہت پیار اور اتنی سمجھداری سے کہا۔ دروازے کی اوٹ میں چھپ کر کھڑی باتیں سنتی دیا قسمت کے اتنے بڑے فیصلے پر ششدر سی رہ گئی۔ جی ٹھیک ہے خانزادہ صاحب، مجھے دیا سے بات کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، عباد نے سر جھکایا بہت آہستہ سے کہا، اور چائے کا کپ اور دیگر لوازمات والی ٹرے انہوں نے وہاب خانزادہ کے آگے رکھی۔ لیکن آپ لوگ زیادہ وقت نہ لینا، میں اپنے بیٹے کے سر پر اب جلد سے جلد صحرا سجانا چاہتا ہوں، انہوں نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بڑے خوشگوار لہجے میں کہا۔ کچھ دیر بعد وہ گھر لوٹ گئے۔ عباد تو اس رشتے پر بہت خوش اور مطمئن تھا، لیکن وہ دیا کے ساتھ کوئی زبردستی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، آخر کو وہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ دیا بیٹا، تم جانتی ہو خانزادہ صاحب یہاں کیوں آئے تھے؟ عباد اور حاجرہ اس کے کمرے میں آ کر اس سے پوچھ رہے تھے۔ جی بابا، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دیا بیٹا، میں نے تمہیں کبھی کسی بات سے نہیں روکا، اور اگر اس رشتے سے تمہیں کوئی اعتراض ہے تو مجھے بتا دو بیٹا، میں ان کو انکار کر دوں گا۔ میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے بہت پیار سے دیا کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، لیکن وہ پھر بھی خاموشی سے سر چکا کر بیٹھی رہی۔ دیا، تمہارے پاپا ٹھیک کہہ رہے ہیں بیٹا، حاجرہ نے بھی اس کو خاموش دیکھ کر آبدیدہ لہجے میں کہا اور اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ اب بات دراصل اس دن خانزادہ مینشن میں دیا کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا تھا، میں نے آپ سے یہ بات چھپائی تھی، حاجرہ نے شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے کہا۔ عباد نے چونک کر دیکھا۔ وہ حاجرہ نے اسے سارا واقعہ منوان سنا دیا۔ کچھ پل کے لیے تو وہ ساکت رہ گیا، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے گویا ہوا، یہ تو ان لوگوں کا بڑا پن ہے جو وہ لوگ یہاں آئے۔ پھر بھی دیا، بتاؤ بیٹا تم کیا کہتی ہو؟ بابا، اگر آپ لوگ اس رشتے سے خوش ہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، میں بھی آپ لوگوں کی خوشی میں خوش ہوں، اس نے آہستہ سے کہا اور ماں کے گلے لگ گئی۔ آنسو اس کے پلکوں کے بند توڑ کر رخساروں پر بکھر گئی۔ حاجرہ اور عباد دونوں سے روتا دیکھ کر خود بھی افسردہ ہو گئے۔ ان کی بیٹی اب تک اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اس کی شادی کے دن آن پہنچے تھے، جس کی باتوں اور شرارتوں سے ان کے گھر کی رونق تھی آج وہ رخصت ہونے پر تھی۔ وہ سوچ کر ہی رنجیدہ ہوئی۔ وہ دونوں بہت دیر تک اس کے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہے، لیکن وہ بس سن کر ہوں ہاں ہی کرتی رہی۔ اپنے والدین آسودہ ہو کر وہاں سے چلے جانے کے بعد وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے ایک مشرقی لڑکی کی طرح ماں باپ کی بات مان لی تھی اور اپنی پوری زندگی امن خانزادہ کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے پردوں پر امن خانزادہ کی سرخی مائل آنکھیں دکھائی دیں۔ دیکھنے میں تو وہ انتہائی شاندار شخصیت کا مالک تھا، اونچا لمبا قد، ورزشی جسامت، کھڑے مخرور نکوش، گھنی مونچھیں۔ میں اسے کیوں سوچنے لگی، اس نے جھرجھری سی لی۔ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے جانے کب سو گئی اس کو پتہ بھی نہیں لگا تھا۔ عباد کے رشتے پہ حامی بھرنے پر جلد ہی شادی کا فیصلہ کیا گیا۔ شادی کی تیاریاں اپنی عروج پر تھیں۔ خانزادہ مینشن کی رونق ایک بار پھر سے لوٹ آئی تھی۔ امن خانزادہ کی بے چینی، بے قراری اور اضطراب کسی پل بھی کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ سوچتا کہ اس کی شادی اسی لڑکی سے ہونے جا رہی ہے جس کی وجہ سے اس کے والد نے اس پہ غصہ کیا تھا، اس کی نظروں کے سامنے وہ دونوں واقعات گھومنے لگ جاتے جب وہ اس کے سامنے آئی تھی۔ اس کے غصے کا گراف مزید بڑھ جاتا، لیکن وہ پھر بھی چپ سادھ چکا تھا اور خود کو کنٹرول کرنے کے لیے ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا، ورنہ تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دیتا۔ اس نے لڑکیوں سے نفرت ہونے کے باوجود بھی شادی کے لیے ہاں کی تھی، صرف اپنے بابا جان کی خوشیوں اور ان کی زندگی کے لیے، اور اب وہ اتنے خوش اور صحت مند لگ رہے تھے کہ جیسے وہ کبھی بیمار ہوئے ہی نہیں تھے۔ اس نے بھی اپنی بے چینی اور تکلیف کو چھپا کر زبان پر قفل لگا لیے۔ آج خانزادہ مینشن میں مہندی کا فنکشن تھا۔ خانزادہ مینشن کو جدید طرز کی لائٹس، برقی کمکموں اور قدرتی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اس میں رنگ و بو کا سیلاب امٹ آیا تھا۔ سمیہ بھی اپنے شوہر اور سسرالیوں کے ساتھ وہاں پہنچ چکی تھی۔ وہ بھی اپنے اکلوتے بھائی کی اس اچانک شادی پر خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ وہ اپنی سکی سہیلیوں کے ساتھ لان میں قالین بچھائے ہوئے ڈھولک لیے بیٹھی تھی اور اپنی خوشی کا اظہار مہندی کے گانوں کی صورت میں کر رہی تھی۔ ڈھولک کی آواز سے بھی ایک الگ سما بندھا ہوا تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف تھے، کیونکہ مہندی کا فنکشن کچھ دیر بعد شروع ہونے والا تھا۔ امن خانزادہ اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیے بیڈ پر اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا اور سر میں ہونے والے درد کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ باہر ہال میں بجنے والی ڈھولک کی تھاپ اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ آج پھر سے اس کے چہرے پر وحشت طاری تھی، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بالکل اسپاٹ اور آنکھیں ویران ہو چکی تھی۔ وہ کہیں سے بھی نیا نویلا دلہا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے اندر کا شور بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھا اور دراز کھول کر اس میں سے پین کلرز کی شیشی نکالی اور اس میں سے 2-3 گولیاں نکال کر منہ میں ڈال کر پانی سے نکل گیا اور پھر واپس آ کر ادھر ہی بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے درد کو کم کرنے کے لیے اتنی ساری گولیاں پھانک لی تھیں کہ لیکن درد اور اس کے اندر کا شور ابھی بھی ویسے ہی تھا۔
کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر تلخ یادوں کا شور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ اس کے کانوں تک پہنچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر اس انسان کو باہر کی آوازیں بھی مشکل سے سنائی دیتی ہیں اور سب آوازیں اندر کے شور میں دب کر رہ جاتی ہیں۔ جیسے اب اس کے اندر کا شور اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس کو بھی باہر دروازے پر ہونے والی دستک مشکل سے سنائی دی تھی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کمرے میں تیار ہونے کے لیے آیا تھا۔ اس نے حیرانگی سے دروازے کو دیکھا، پھر اس کو یاد آیا کہ سمیہ اس کو مہندی کی رسم کے لیے لینے آئی ہوگی۔ وہ جلدی سے باتھ روم میں گھس گیا۔ اس نے کپڑے چینج کیے اور منہ پر ٹھنڈے پانی سے چھپاکے مار کر منہ دھویا اور ٹاول سے منہ صاف کرتا باہر نکل آیا۔ دستک اب بھی ہو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ ماشاءاللہ، میرے ہینڈسم بھائی کو کسی کی نظر نہ لگے۔ سمیہ اسے تیار دے کر بولے بنا نہ رہ سکی۔ وہ اس کی تعریف سن کر زبردستی مسکرانے کی کوشش کرنے لگا۔ ٹھیک کہا میرا بیٹا، ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ صفیہ خانزادہ نے آگے بڑھ کر اس کے شانے کو پیار سے تھپ تھپا کر کہا۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھیں اپنے بیٹے کی مصنوعی مسکراہٹ کو۔ انہوں نے آگے بڑھ کر امن خانزادہ کو پیشانی پر پیار بھرا بوسہ دیا۔ اس نے زخمی نظروں سے اپنی والدہ کو دیکھا اور پھیکی سی ہنسی ہنس دیا۔ اس کی ہنسی میں بھی درد چھپا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر وہ فی الوقت نظریں پھیر گئی۔ اگر وہ ذرا سی بھی نرمی دکھاتی تو وہ ٹوٹ کر بکھر جاتا، اسی لیے وہ خاموش رہیں۔ امن خانزادہ تیار ہو چکا تھا۔ سیاہ کرتا شلوار میں ملبوس، گلے میں گول گھوما زرد رنگ کا پٹکے ڈالے، بالوں کو اچھے انداز میں سیٹ کیے، وہ سوگوار موڈ میں بھی بہت ہینڈسم اور سمارٹ لگ رہا تھا۔ صفیہ خانزادہ نے دل ہی دل میں اپنے خوبرو بیٹے کی نظر اتار کر اس کی دائمی خوشیوں کی دعا کی اور وہ دونوں سے اپنے ساتھ باہر لے گئیں، جہاں سب رشتہ دار جمع تھے اور مہندی کی رسم ادا کرنی تھی۔ سب نے اس کے ساتھ مہندی کی رسم ادا کی اور وہ مجسمہ بنا بیٹھا رہا۔ آج اس کی بارات تھی۔ سمیہ اسے آج اپنے ساتھ صبح سے ہی ایک پارلر لے آئی ہوئی تھی۔ بیوٹیشین کے ماہر ہاتھوں نے اس کو اور بھی زیادہ دلکش بنا دیا تھا۔ ڈیپ ریڈ اور سکن کلر کے امتزاج میں دیدہ زیب لہنگا تھا، جس پہ گولڈن کلر کے موتیوں کا انتہائی نفیس کام کیا گیا تھا۔ وہ بھی سمیہ ہی لائی تھی، یہ کہہ کر وہ بارات کا ڈریس لڑکے والوں کی طرف سے ہوگا۔ وہ اس خوبصورت ڈریس میں ملبوس میچنگ جیولری پہنے وہ آسمان سے اتری ہوئی حور لگ رہی تھی۔ وہ بہت خوش اور مطمئن تھی اپنے والدین کے فیصلے پر سر جھکا کر، لیکن اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف بھی تھا، کیونکہ جب بھی امن خانزادہ کی اور اس کی ملاقات ہوئی تھی غصے میں ہی ہوئی تھی۔ وہ اس کے غصے سے ڈری ہوئی تھی۔ سمیہ نے اسے تیار کروا دیا تھا، پھر گھر چھوڑ دیا تھا۔ بارات کب تک آنی تھی اس کو نہیں پتا تھا، لیکن بارات کا سوچ کر اس کے دل کی دھڑکنیں عجب تال پہ رقصا تھیں۔ وہ مجبوری میں ہی صحیح، لیکن شادی تو کر ہی رہا تھا، اسی لیے اب وہ بارات کے لیے بھی تیار ہو چکا تھا۔ سکن کلر کی شیروانی کو اس نے بے دلی سے پہن لیا تھا۔ اس میں امن کا لمبا قد اور زیادہ نمایاں ہو رہا تھا۔ وہاب خانزادہ اور صفیہ خانزادہ نے اس کی نظر اتاری اور بکرے صدقہ کیے۔ وہاب خانزادہ بہت خوش تھے، خوشی سے ان کا چہرہ کھلا ہوا لگ رہا تھا۔ سمیہ نے بھی بارات کے نکلنے سے پہلے سرمے کی رسم ادا کی۔ وہ خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ کیا سوچا تھا اس نے اس دن کے بارے میں؟ وہ کرب سے آنکھیں میچے سوچنے لگا۔ میرا یہ فیصلہ مجھے کہاں لے جائے گا، مجھے خود بھی کچھ پتہ نہیں، لیکن میرے اندر پلتا ہوا آتش فشاں جس دن پھٹ گیا سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ میں کسی کو بھی اپنی وجہ سے تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر خود کو سنبھال کر کہا۔ عباد اور حاجرہ نے بہت اچھے طریقے سے بارات کا استقبال کیا، ان سب پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ کچھ دیر کے بعد جب نکاح شروع ہوا، دونوں طرف سے ایجاب و قبول کا سلسلہ ختم ہوا تو ہر طرف مبارکباد کا شور مچ گیا۔ سب نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر مبارکباد دی تھی۔ امن سر جھکائے زمین پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ نکاح کے بعد دیا کو امن خانزادہ کے پہلو میں لا کر بٹھایا گیا۔ دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت، بالکل چاند اور سورج کی جوڑی لگ رہی تھی۔ سب مہمان ان کی جوڑی کو بہت سراہ رہے تھے۔ کھانے کے بعد دودھ پلائی کی رسم ہوئی اور پھر اس کے بعد رخصتی کا مشکل مرحلہ آیا۔ دیا اپنے ماں اور باپ کے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ اس کے والدین نے اس کو عزت و احترام کے ساتھ بڑے پیار سے قرآن کے سائے میں رخصت کیا تھا۔ امن خانزادہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ دیا اس کے ساتھ رخصت ہو کر خانزادہ مینشن آ گئی تھی۔ خانزادہ مینشن میں صفیہ خانزادہ اور سمیہ نے اس کا بھرپور استقبال کیا تھا۔ اس کی نظر اتار کر بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اس کو مینشن کے اندر لایا گیا تھا، لیکن سمیہ نے دیا کو ہال میں بٹھا لیا تھا اپنے ساتھ، کیونکہ ابھی بہت سی رسمیں کرنی باقی تھیں۔ سمیہ اس کم وقت میں بھی اپنی نئی نویلی بھابھی سے خوب بنا چکی تھی۔ دیا بھی سمیہ کی خوش اخلاقی کی وجہ سے کافی حد تک اپنے ڈر پر قابو پا چکی تھی۔ ثنایا نے کاغذ پہ لکھا گھر کا ایڈریس پڑھا تو تھا، مگر ٹھیک سے یاد نہیں تھا۔ بس علاقے کا نام یاد تھا، ڈیفینس کا ڈی فیز تھا۔ وہ اس شاندار علاقے میں داخل ہو چکی تھی۔ سر پہ اچھے سے دوپٹہ لپیٹے وہ اپنے آپ کو اچھے سے کور کیے چلی جا رہی تھی۔ راستے میں اسے دو عورتیں روڈ پہ چلتی ہوئی نظر آئیں تو اس نے ان سے وہاب خانزادہ کے گھر کا ایڈریس پوچھا، مگر انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔
وہ ڈوبے ہوئے دل سے تارکول کی لمبی سڑک پہ چلی جا رہی تھی۔ شام ڈھل چکی تھی۔ اس رات کے گہرے سائے گہرے ہوتے ہی کسی محفوظ جگہ پر پہنچنا تھا۔ وہ پوری سہمی ہوئی تھی کہ اگر اسے محفوظ ٹھکانہ نہ ملا تو رات کی اس پہر کدھر جائے گی۔ اسے سڑک پر ایک بزرگ آدمی نظر آیا۔ ثنایا فوراً اسی طرف آئی۔ انکل، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہاب خان زادہ کا گھر کہاں ہے؟ اس نے تیزی سے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جی بیٹا جی، وہ دیکھو اس لائن کے دوسرے نمبر پر جس بڑے سے گھر کے باہر لائٹیں لگی ہوئی ہیں وہی خانزادہ مینشن ہے۔ آج ان کے بیٹے کی شادی تھی۔ وہ خوش اسلوبی سے پیش آئے۔ ان کی بات سن کر ثنایا کے دل کو تھوڑی سی تقویت ملی۔ وہ ان کے بتائے ہوئے گھر کے راستے کی طرف چلنے لگی۔ امن باہر لان میں آ کر بیٹھ گیا۔ آج پھر سے اس کے چہرے پر عجب سی وحشت اور آنکھوں میں ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بڑا مضطرب سا سوچوں میں گم بیٹھا تھا جب وہاب خان زادہ نے اس کے شانے پر آہستہ سے ہاتھ رکھ کر اس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ خان، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اتنی سردی میں؟ وہ کب آئے تھے اس کے پاس؟ اس کو پتہ ہی نہیں لگا تھا۔ کچھ نہیں بابا جان۔ وہ ایک دم چونک کر سیدھا ہوا اور جلدی سے بولا۔ تو بیٹا اپنے کمرے میں جاؤ، آپ کی دلہن آپ کا انتظار کر رہی ہوگی، انہوں نے اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھتے ہوئے فکر مند انداز میں کہا۔ وہ ان کی بات سن کر چونکا کیونکہ وہ تو بھول ہی گیا تھا اندر جانا۔ بابا جان آپ تو اندر چلیں پلیز، باہر بہت سردی ہے، آپ کی طبیعت پھر خراب ہو جائے گی۔ اس نے ان کی بات تو سن ہی لی تھی پر کوئی جواب نہیں دیا اور دوسری بات شروع کر دی۔ خان، دیا بہت معصوم سی ہے، وہ دوسری لڑکیوں سے بہت مختلف ہے، اس کو کبھی دکھ مت دینا پلیز، یہ ایک باپ کی التجا ہے۔ انہوں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر اس کو رسان سے سمجھایا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی اور کے گناہوں کی سزا اس معصوم بچی کو ملے۔ وہ آباد اور ہاجرہ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ وہ دیا کو ہمیشہ خوش رکھیں گے۔ جی بابا جان، اس نے آہستہ سے کہا اور سر جھکا لیا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، بس وہ خاموش ہو گیا تھا۔ چلو جاؤ اندر، اور ہاں یہ انگوٹھی آپ کی امی جان نے آپ کی بیوی کے لیے بنوائی تھی، یہ دیا کو دے دینا۔ انہوں نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک چھوٹا سا مخملی کیس نکالا اور اس کے آگے رکھ دیا۔ اس نے خاموش نگاہوں سے باپ کو دیکھا اور وہ ڈبہ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ بابا جان چلیں، آپ بھی اندر آئیں، بہت رات ہو گئی ہے۔ تم چلو، میں ابھی آتا ہوں۔ امن اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا جبکہ وہاب خان زادہ اندر آنے ہی لگے تھے کہ باہر سے گارڈ اندر آیا۔ صاحب جی، ایک لڑکی آیا ہے، وہ آپ کا پوچھتا ہے، وہ اپنے مخصوص لب و لہجے میں بولا۔ کون ہے؟ کوئی نام تو بتایا ہوگا اس نے۔ وہاب خان زادہ کی پیشانی پہ سوچ کی پرچھائیاں نمایاں ہوئیں۔ اچھا چلو، میں تمہارے ساتھ چل کر دیکھتا ہوں۔ وہ گارڈ کے ساتھ باہر گیٹ پہ نہ آئے تو ایک لڑکی کو دیکھا جس نے چادر سے اپنا چہرہ آدھا ڈھکا ہوا تھا۔ جی بیٹا جی، بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اپنے مخصوص دھیمے پرشفقت انداز میں پوچھا تو باہر کھڑی ثنایا کو کچھ ڈھارس بندھی۔ میرا نام ثنایا ہے، میرے والدین کا نام شائستہ اور منیب ہے، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ وہ کچھ پل کے لیے تو خاموش ہوئے، پھر آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیتے ہوئے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ آؤ بچے اندر آ جاؤ۔ ثنایا ان کی تقلید میں اندر آئی۔ وہ اسے گھر کے اندر لے آئی۔ لاؤنج میں وہاں ہیٹر کی وجہ سے سردی کم لگ رہی تھی۔ وہاب خان زادہ نے دیکھا سردی کی شدت سے اس کی ستوہ ناک کافی سرخ تھی۔ اس کے نین نقوش بالکل ان کی بہن سے مشابہت رکھتے تھے، اس لیے ان کے دل میں اس کو لے کر کوئی شائبہ نہیں ہوا کہ یہ شائستہ کی بیٹی ہے بھی کہ یا نہیں۔ اس کے چہرے کیسے ہیں تمہارے والدین؟ انہوں نے ان کے خیریت دریافت کی۔ مامو جان وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، کہتے ہی وہ سسکیوں سے رونے لگی۔ صفیہ خانزادہ جو اپنے کمرے میں جانے والی تھی، ایک انجان لڑکی کے رونے کی آواز سن کر لاؤنج میں آئی۔ آؤ صفیہ، سنبھالو اسے۔ صفیہ خانزادہ نے حیرت انگیز نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ انہیں ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ لڑکی ہے کون۔ وہاب خانزادہ نے اپنی زوجہ کی آنکھوں میں پنہاں سوال فوراً جان لیے تھے۔ یہ میری بہن شائستہ کی بیٹی ہے۔ ابھی تک وہ خود صدمے کی کیفیت میں مبتلا تھے، اس لیے یاسیت سے بولے۔ صفیہ خانزادہ اپنی اس اکلوتی نند کے بارے میں سب جانتی تھی، مگر اب اس کے والدین حیات نہیں۔ ان کی شکستہ آواز صفیہ خانزادہ کو سنائی دی۔ وہ بھی یہ سن کر بہت افسردہ ہو گئی تھی اور ثنایا کے پاس بیٹھ کر اسے تسلی آمیز انداز میں شانے کو سہلاتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا۔ ہم بھی تو تمہارے اپنے ہیں، ہمیں اپنے والدین ہی سمجھو، وہ شفقت سے بولی۔ ثنایا نے ڈبڈبائی ہوتی نظروں سے ان کا نرم اور شفیق چہرہ دیکھا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی ہوئی بستر پر ایک ہی طرز میں کافی دیر سے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ اس کے انتظار سے بے خبر اور لاپرواہ سا پتہ نہیں کہاں گم تھا۔ اس کو اپنے کمرے میں آنے کا ہوش نہیں تھا، لیکن دیا نے بھی یہ تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس کا سامنا کرے گی، حالانکہ بیٹھ کر اس کی کمر تختہ ہو چکی تھی۔ اس نے اتنا ہیوی ڈریس کبھی نہیں پہنا تھا، اس لیے اب اس کو الجھن ہونے لگ گئی تھی۔ رخصتی کے وقت زیادہ رونے کی وجہ سے اس کے سر میں بھی درد ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھاری ہو گئی تھیں۔ وہ بڑی مشکل سے ان کو کھول کر بیٹھی تھی، پھر بھی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں۔ اس نے وال کلاک پر ٹائم دیکھا، 1:15 بج گیا تھا۔
اور ابھی تک امن خان زادہ کے آنے کے کوئی آثار نہیں آ رہے تھے۔ اس کو پریشانی نے گھیر لیا، عجیب عجیب سی سوچیں اس کے ذہن میں آ رہی تھیں۔ اس نے ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، لیکن پھر بھی وہ خود کو جگانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ پتہ نہیں اس نے آج کمرے میں آنا بھی تھا کہ نہیں۔ اس نے سوتے ذہن کے ساتھ سوچا اور پھر اپنے تھکے ہوئے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ کر سیدھی ہو کر لیٹنے ہی لگی تھی کہ کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ وہ امن خان زادہ آ گیا تھا۔ وہ قدم اٹھاتا بیڈ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دیا کے تھکے تھکے اعصاب پر اپنے پنکھ پھیلاتی ہوئی نیند پل بھر میں ہوا ہو گئی اور اس کی دھڑکنیں بے ربط ہو گئی۔ وہ فوراً اس سے اٹھ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اٹھو اس بستر سے فوراً۔ تم جیسے چال باز لڑکیوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، جنہیں اپنا مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے اس کے لیے چاہے اپنی عزت داؤ پر لگانی پڑے، جس سے تم نے رات کو کیا۔ ایک غیر محرم کے ساتھ ایک بستر پر سوتے ہوئے تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ وہ تحقیر میز انداز میں دیکھتے ہوئے دھاڑا۔ دیا تو اس کے الزام پر سانس سا رک گیا تھا۔ مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی نرمی کی امید مت رکھنا۔ وہ اسے اپنے بیڈ پر روسی لباس میں سجے سنورے بیٹھے دیکھ کر بپھرے ہوئے شیر کی مانند گھررایا، پھر اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے بستر سے نیچے لٹا دیا، پٹخ دیا۔ دیا اس کے ہتک آمیز انداز پہ اپنی ساکت نظروں سے اس مکروہ انسان کو دیکھ رہی تھی جو سفید شلوار قمیض میں شانوں پر شال اوڑھے کسی جابر وڈیرے سے کم نہ لگا۔ تم نے سوچا ایک رات میرے بستر پر گزار کر باقی زندگی بھی میرے بستر پر گزارو گی، تو اس غلط فہمی کو دل سے اکھاڑ کر پھینک دو مس دیا۔ وہ زمین پر پڑے ہوئے اس کے سسکتے سجے سورے ہوئے وجود کو حقارت سے دیکھتا ہوا پھنکارا۔ تم نے کیا سمجھا یہ پھولوں سے سجی ہوئی سیج ہے تمہارے لیے سجائی گئی ہے؟ وہ خونخوار نگاہوں سے دیکھ کر ہنکارا بھر کر بولا۔ ان پھولوں سے سجی سیج کو تمہارے لیے کانٹوں سے بھری راہگزر نہ بنا دیا تو میرا نام امن خان زادہ نہیں۔ وہ یکدم سے جنونی انداز میں بیڈ پر لگے گلاب کے پھولوں کی لڑیوں کو بے دردی سے کھینچ کر اپنے ہاتھ پر لپیٹ رہا تھا۔ دیا نے زبردستی برستی ہوئی آنکھوں سے اس کٹھور دل انسان کو دیکھا تھا۔ ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا ملے گی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ امان نے لڑیوں کا گولا بنا کر دیا کے منہ پر اچھال دیا۔ گیلے پھول اس کے چہرے پر بہت زور سے لگے۔ دیا اس کا اشتعال انگیز انداز دیکھ کر سہمی اور فرش سے اٹھی۔ وہ جارحانہ تیوروں سے اس کی طرف بڑھا۔ دیا الٹے قدم لیتے ہوئے دیوار سے جا لگی۔ دیا الٹے قدم لیتے ہوئے دیوار سے جا لگی۔ امن پہ تو اس وقت جنون سوار تھا۔ اس نے دیا کی گردن کو اپنی فولادی گرفت میں لیا۔ دیا اس کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ رکھ کر گردن کو آزاد کروانے کے لیے کوشش کرنے لگی، مگر وہ محض پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ اس کے گلے کی رگیں پھولنے لگیں۔ اگر میرے بستر کے پاس بھی پھٹکی تو وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا، سمجھی تم؟ وہ اسے جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ دیا بری طرح کھانسنے لگی اور اپنے رکے ہوئے سانس بحال کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ ٹراؤزر شرٹ میں باہر آیا، لیکن وہ بغیر اس کی طرف دیکھے دھم کر کے بیڈ پر بالکل آڑا ترچھا ہو کر لیٹ گیا اور اپنی آنکھیں موند گیا۔ وہ جو اس کے لیے سج سنور کر ہار سنگھار کیے ہوئے تھی سب مٹی میں مل گیا۔ اسے اپنی بے وقتی پہ جی بھر کے رونا آیا۔ آپ یہاں سیدھے ہو کر سو جائیں، اس نے ڈرتے ڈرتے اس کو مخاطب کر کے کہا۔ بہت ہی کوئی ڈھیٹ لڑکی ہو، ذرا بھی بے عزتی محسوس نہیں ہوتی؟ وہ گردن تیچھی کیے طنزیہ انداز میں بولا۔ ابھی آدھی رات باقی ہے، تم بیٹھی رہو، ہلنا مت یہاں سے۔ خان یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اتنی ٹھنڈ میں ساری رات کے اس فرش پہ گزاروں گی؟ اس کی ہمیشہ فراٹے بھرتی ہوئی زبان کیسے رکتی جسے عادت ہی نہیں تھی کبھی چپ ہونے کی۔ جسٹ شٹ اپ، تم دوبارہ مجھے خان مت کہنا۔ اس نے بھی مجھے اس نام سے ہی بے وقوف بنایا تھا۔ نفرت ہے مجھے اس سے، نفرت ہے مجھے تم سے بھی۔ وہ بھی دھوکے باز تھی، بہت گھٹیا چال چلی تھی اس نے میرے ساتھ، اور تم بھی ویسی ہی ہو، تم بھی بالکل ویسی چال باز عورت ہو، تم سب ایک جیسی ہو۔ مجھے تم سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ وہ بلند آواز میں دھاڑا تھا۔ میرا بس چلے تو سب کو زندہ زمین میں گاڑ دوں، امن خان زادہ لہجے میں بہت نفرت اور حقارت لیے بولا۔ دیا کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کا دل تو وہیں بند ہو گیا تھا جب اس نے اپنی اس کا ذکر کیا تھا۔ وہ پتہ نہیں اور کیا کیا بول رہا تھا، لیکن وہ پتھر کی مورت بنی بس اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کس کی یاد کا سوگ منا رہا تھا۔ اس کو سامنے بیٹھی سجی سوری دلہن نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر جکڑ لیا۔ ایک عورت بھلا کہاں برداشت کرتی ہے اپنے شوہر کی محبت میں کسی دوسری عورت کی شراکت داری؟ اس کا پور جھنجھنا اٹھا۔ کیا میرا مجازی خدا پہلے ہی اپنے سچے جذبات کسی دوسری عورت پہ لٹا چکا ہے؟ تو پھر میری جگہ کہاں ہے اس کی زندگی میں؟ وہ بجھے ہوئے دل سے سوچنے لگے۔ اس روپ میں نے اسے سوچا تھا، مگر تم ہو اس روپ میں۔ مجھے تم دونوں اس کمرے میں زہر دکھائی دے رہی ہو۔
دل کر رہا ہے اسے اور تمہیں آج ایک ساتھ لگا دوں۔ اس نے پہلی بار دیا کی طرف غور سے دیکھا، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے کھڑی ہوئی دیا کی کلائی کو بہت مضبوطی سے دبوچ کر اس کو زور سے اپنی طرف کھینچا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں پہنی ہوئی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی میں چپ گئی تھیں اور درد کی شدت سے اس کے منہ سے سسکاری نکلی۔ خان، کیا ہوا مسز خان، تمہیں درد ہو رہا ہے؟ دونوں کا چہرہ ایک دوسرے کے بے حد قریب تھا۔ دیا کو اس کی گرم دہکتی ہوئی سانسوں سے اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دل تو بس دھڑک دھڑک کے جیسے اچھل کر حلق میں آ پھنسا تھا۔ بہت شوق تھا تمہیں مجھ سے ٹکرانے کا، بہت شوق تھا نا تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا، جس کے لیے تم نے وہ گھٹیا چال چلی۔ لو، ہو گیا تمہارا شوق پورا۔ اس نے اس کے درد کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا اور پھر ایک جھٹکے سے اس کو چھوڑ کر پیچھے کی طرف دھکا دے کر کھڑا ہو گیا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ مجھے بھی ایسے ہی درد ہوتا ہے، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر پاتا، مجھے بھی بہت اذیت ہوتی ہے، اس نے بہت درد اور تکلیف سے کہا۔ تو دیا نے ایک دم سے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بہت دکھی اور ویران، وحشت زدہ سا لگ رہا تھا۔ ایسا کیا ہوا تھا اس کے ساتھ جس نے اس کو اتنی جنونی بنا دیا تھا؟ اس کو دیا کا درد بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ خان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ پلیز بتائیں مجھے۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بہت پیار بھرے لہجے میں بولی۔ وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی، اپنے دکھ کو خود پہ کبھی حاوی نہ ہونے دیتی تھی، بلکہ دوسروں کے دکھوں کو اپنا سمجھ کر ان کا مداوع کرنا بخوبی جانتی تھی، اور اپنی اس مخصوص عادت کی وجہ سے وہ اس کا اپنا رویہ بھی بھلا کر اس کے غم میں شریک ہونا چاہتی تھی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، تم جاؤ یہاں سے، مجھے کسی کی جھوٹی ہمدردیاں نہیں چاہیے، اس نے دیا کے ہاتھ کو زور سے جھٹک کر گھراتے ہوئے کہا اور بیڈ پر جا کر اوندھے منہ ڈھہ گیا۔ وہ پھر چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس سے مخاطب ہوئی۔ کون تھی وہ؟ امن خان دادا نے اس کی طرف شعلہ بار نظروں سے دیکھا اور اس کے بالوں کو دبوچ لیا، اور دیا نے اپنے لبوں سے ابھرنے والی سسکی کو اپنے لبوں میں ہی دبا لیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔